بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو لوگ آج اس وقت طاقت کے نشے میں چور ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کبھی نہ کبھی جواب دہ ضرور ٹھہرائے جائیں گے، ان کو کبھی نہ کبھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ فریاد ہے پاکستان کی ایک شہری کی، اور اس شہری کا نام ہے سرینا عیسیٰ۔ سرینا عیسیٰ نے یعنی سرینا عیسیٰ جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہیں، جو ان دنوں چکر لگا رہی ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے FBI کے۔ وہ FBI جس کے پاس سپریم کورٹ کے 2 ججوں کے مطابق یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ 2003 سے لے کے 2002 سے لے کے 2013 تک کے جو معاملات ہیں پراپرٹی کے ان کو دیکھ سکیں، اس دوران جو خریدی کی جائیدادیں ہیں ان کا جائزہ لے سکیں۔ اور وہ سرینا عیسیٰ جس کا قصور یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کا قصور صرف یہ ہے کہ یار اس کو بیماری ہے، اس کو بیماری ہے کہ اس کو وہ کیڑا ہے، انصاف کا کیڑا ہے ان کے اندر۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ ایک ایماندار افسر کو صرف اس لیے سسٹم میں نہیں رکھا جاتا کہ یار کہ یہ سسٹم خراب کر دے گا، کون سا سسٹم؟ جو کرپشن کا سسٹم چل رہا ہے۔ بہت سے اس طرح کے افسر ہیں، یہ نہیں کہ دنیا جو روح زمین ہے، اللہ کی زمین، وہ ایماندار لوگوں سے خالی ہو گئی ہے، ہم نے ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیا ہوا ہے۔ مثال ہے قاضی فائز عیسیٰ، اور قاضی فائز عیسیٰ وہ ہے جس طرح نواز شریف خوش تھے، دی گریٹ پرویز کی ناسی یار چو انصار صاحب اس وقت کے وزیر داخلہ، جو اپنی ناک کے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ کوئٹہ والا کیس ہوا تھا، کوئٹہ میں 70 وکلا، وہ وکلا جو پاکستان پر یقین رکھتے تھے، پاکستان کے دستور پہ یقین رکھتے تھے، ان کو اکٹھا کر کے مار دیا، وہ جو ہسپتال میں دھماکہ ہوا تھا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی جوڈیشل انکوائری کی، اور اس میں وزارت داخلہ کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اور اس پہ وہ بھی ناراض ہو گئے۔ اپنا یعنی چودھری نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ان کی حکومت ناراض ہو گئی چودھری نثار کی کے آگے۔ بعض اوقات تو نواز شریف کی بھی مجال نہیں ہوتی تھی بولے، کیونکہ سارے مامے چاچے فوج میں تھے ان کے۔ بہرحال یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی یہ جو فریاد ہے جو میں نے آپ کو بتائی سنائی، یہ انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اوپن لیٹر ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے نام، اور اس میں وہ کہتے ہیں نا پیوں کے جس طرح نہیں ہوتا، وہ آپ کپڑا بھگوتے ہیں اور پھر ڈنڈے سے پھینٹتے ہیں کپڑے کو، وہ پیوں کے لگائی ہیں انہوں نے صدر کو، ریاست پاکستان کو۔ اور انہوں نے کہا، انہوں نے مطلب جو پاکستان کی ریاست کا مکروہ چہرہ ہے وہ والا دکھا دیا ہے۔ وہ خط آپ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ خط تھوڑا سا طویل ہے، یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو خط پڑھ کے سنا سکوں۔ اس کے 1-2 اقتباسات جو ہیں اس میں سے میں وہ آپ کو سناؤں گا۔ ایک تو انہوں نے خبردار کر دیا ہے صدر مملکت کو، صدر پاکستان کو۔ صدر پاکستان یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کا کہ ابا جی، یا پاکستان کا سب سے بڑا جو آئینی عہدہ ہے وہ صدر پاکستان کا ہے، اور پاکستان کی ریاست جو کچھ بزنس کر رہی ہوتی ہے اپنا، وہ ان دا نیم آف پریزیڈنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ان کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ میں نے اور میرے شوہر نے جو سیکیورٹی وغیرہ ہے وہ رکھنی چھوڑ دی ہے، اور ہم نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ ہوا، ہمیں نقصان پہنچایا گیا، جو کہ ہونا ہے بائی دا وے، یہ آپ لکھ لیں بات، یہ اس جوڑے کے خلاف کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ پاکستان ہے یار، یہ پاکستان ہمارا، میرا اور آپ کا ملک نہیں ہے، یہ اسی کا ملک ہے جن کا یہ ملک ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کی نے للکارا ہے، بڑا غلط کام کیا ہے، ان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے تھا۔ سوری جج صاحب، آپ کا یعنی عہدے کے لحاظ سے مجھے یہ والی زبان نہیں یوز کرنی چاہیے، میرے آپ ہیرو ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو اس طرح کے عہدوں پر بیٹھ کے حق سچ کی بات کرنا خالہ جی کا واڑا نہیں ہے۔ تو آپ نے دوسرے لفظوں میں وہ کام کیا ہے کہ وہ جو یہاں پہ یہاں کے طاقتوروں کو پسند نہیں ہے، تو آپ کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے۔ بیگم جو سرینا عیسیٰ ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا تو ہم جو ہیں جو متعلقہ لوگ جو پراکسیز کھیلتے ہیں پاکستان کے اندر اور پیچھے چھپ کے کھیلتے ہیں، اشارہ آپ سمجھ ہیں کس طرف ہے ان کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے نام FATF کو دینے ہیں،
ان کے نام ہم انٹرپول کو دیں گے اور اقوام متحدہ کو دیں گے. یہ ایک انہوں نے کھلی دھمکی دی ہے. اور ظاہر ہے کہ بینظیر بھٹو نے بھی یہ والا کام کیا تھا. انہوں نے تو نام لکھ کے دے دیے تھے کہ یار کہ میرا قتل ہوا تو یہ لوگ ہوں گے، لیکن وہ قتل ہوئیں. خاک میں بدہن. اللہ تعالیٰ خیر رکھے قاضی فائز عیسیٰ کو، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کی بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے پاکستان میں. اور پھر یہ کہ 2 اور بندے یہ والا کام کر رہے ہیں. 2 اور ججوں کے خلاف آپ کو ریفرنس ملے گا آنے والے دنوں میں. ایک ہے جسٹس باکر، مقبول باکر صاحب، اور دوسرے ہیں منصور علی شاہ صاحب. باکر جو صاحب ہیں، جسٹس مقبول باکر، یہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں. اور جو ہیں منصور علی شاہ، یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں. اپ رائٹ لوگ ہیں اور دید لحاظ نہیں کرتے، حق سچ کی بات کرنے والے لوگ ہیں. جسٹس باکر نے تو وہ والا فیصلہ بھی دیا ہوا ہے نا نیب کا، کہ نیب کیا ہے اور نیب کے پیچھے کون ہوتے ہیں اور نیب کا کام کیا ہے، نیب کرتی کیا ہے. اور یعنی پولیٹیکل انجینئرنگ والی بات انہوں نے کی تھی. تو اور جسٹس منصور یہ بھی کوئی دید لحاظ نہیں کرتا بندہ، بہت بدید آدمی ہے میرے ویر، بہت بدید آدمی ہے. سیدھی گل کردہ، 2 ٹوک بات کرتا ہے اور بغیر جو کہتے ہیں نا چہرہ دیکھے وہ فیصلہ دیتا ہے. آج ان کا جو اختلافی نوٹ ہے دونوں ججوں کا، وہ آ گیا ہے جس میں انہوں نے حکومت اور جو کہہ لیں کہ ریفرنس کوئی بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا ہے اور کہا ہے، حالانکہ اختلافی نوٹ جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے کہ لیکن جو کہتے ہیں نا کہ وہ وقت کی عدالتوں میں اسی طرح کے اختلافی نوٹ جو ہوتے ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں اور پھر ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں. یہ نافذ ہو نہ ہوں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ تاریخ میں یہ فیصلے، یہی اسی طرح کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی گھوم پھرا کے وہی بات کی ہے جو ہر بندے کی زبان کے اوپر ہے. یار ہے وحید ڈوگر کون ہے یار؟ عبدالوحید ڈوگر یہ نا سر نام پروڈیوسر صاحب، ہاں یہی نام ہے، وہ جو پٹیشنر تھا. تو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جس نے درخواست دی تھی وہ نہیں جی، عبدالوحید ڈوگر نام ہے ان کا. میرے پروڈیوسر صاحب کو بھی تھوڑا سا میری طرح وہ ان کی بھی آج نیند نہیں پوری ہوئی، تو وہ مجھے غلط پٹری چنانے لگے تھے. تو وہ خیر میں نے لکھا دیکھ کے پڑھ لیا. عبدالوحید ڈوگر نام ہے ان کا. وہ ایک دیکھیں نا ایک اتنا مسٹیریس کریکٹر کہ وہ اس کو پتہ چل گیا سرینا عیسیٰ کی جائیداد ہے باہر. اچھا جائیداد، پھر انہیں بھی پتہ چل گیا کہ نجائز جائیداد ہے. پھر اس کو پتہ اس نے اپنی درخواست میں اس نے پھر سیدھا شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور درخواست میں کوئی ایڈریس نہیں لکھا، کوئی ٹھکانہ نہیں لکھا. شہزاد اکبر صاحب نے میری میٹنگاں ہوں دیا رہی نے. تو پھر جناب پتہ یہ چلتا ہے کہ بلکہ میں ایک جملہ جو ہے وہ آپ کو، ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے اس خط کی خبر بنائی ہے، اسد علی طور صاحب، اس خبر کا میں آپ کو جو انٹرو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ صدر مملکت عارف علوی کے نام ایک دھماکہ خیز کھلے خط میں بہت سے سوال اٹھاتے ہوئے سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ اور آئین شکن غدار آمر جنرل پرویز مشرف کی نیب کے پروسیکیوٹر سے سپریم کورٹ کے جج تک پہنچنے والے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ اور حکومت کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مبینہ گٹھ جوڑ کو بھی پہلی دفعہ ریکارڈ پر لے آئی ہیں. تو اپنے خط میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی کہ جب مطلب آصف سعید کھوسہ صاحب تو کہتے تھے کہ بلا کے کہ یار تیرے خلاف تو ریفرنس نہیں بنتا یہ جو آیا ہے، پھر اچانک انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں ریفرنس شروع کر دیا. کس کے کہنے پہ کیا؟ پوائنٹ ہے نا، کس کے کہنے پہ وہ سیسیلین مافیا، واٹس ایپ، یہ سارا کچھ ہوتا رہا. تو ایک تماشا ہے اور وہ 2 طرفہ نہیں کئی طرفہ تماشا یہ والا جو پاکستان کی ریاست کے اندر جاری ہے. اور میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ ایک ویلاگ ہے، وہ ہیں عاشر عظیم صاحب، دھواں ڈرامے والے جو ہیرو تھے، وہ پاکستان کی سروس کے اندر رہے ہیں، وہ ایئر فورس کے اندر بھی رہے ہیں، وہ پاکستان کے یعنی CSP آفیسر تھے، کسٹم میں ان کی نوکری تھی. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان نامی جو ایک ریاست ہے، اس کے اوپر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کس طرح قبضہ ہے اور وہ کس طرح قبضہ انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. اور یہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے جو کریکٹر ہوتے ہیں جب وہ سر اٹھاتے ہیں تو کس طرح ان کی گردنیں اتار دی جاتی ہیں اور کس طرح ان کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے. اور اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا
وہ تو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ باتیں کر سکتے ہیں، غداری کے لیبل بھی لگوا سکتے ہیں اور بڑی کھلی کھلی باتیں کر سکتے ہیں۔ میرا کام تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ وہ سمجھنا چاہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ فساد نہیں کہنا چاہیے کیونکہ میں کینیڈا میں نہیں رہتا، بہرحال وہ جو پاکستان کا اصل مسئلہ ہے وہ انہوں نے بڑا کھول کے رکھ دیا ہے، وہ سیریز بنائی ہے کوئی 50-60 قسطوں کے اوپر، اور بہت آپ کو سمجھ آ جاتی پاکستان کے مسئلے کی۔ اور سرینا عیسیٰ نے جو خط لکھ کے بات کی ہے، اور جو آج 2 ججوں کا اختلافی نوٹ آیا ہے، جسٹس باکر اور جسٹس کیا نام ہے جی، منصور علی شاہ، ان دونوں کے آپ فیصلے پڑھیں اور سرینا جو ہے محترمہ کا خط پڑھیں آپ، سرینا عیسیٰ کا، تو آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کس طریقے سے چلائی جا رہی ہے اور کیوں چلائی جا رہی ہے۔ پیسہ، میرا اور آپ کا جو پیسہ ہے اس کے اوپر کوئی اپنا، اور پاکستان کا ملازم اپنا حق سمجھتا ہے، اور وہ اپنے اللے تللے دنیا میں اور کوئی اس طرح کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس طرح نہیں رہتی جس طرح پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے جو ٹھاٹھ ہیں وہ ہیں۔ انڈیا دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، امریکہ تو پوری دنیا تے حکومت کر رہا ہے یار، اپنی ڈنڈا دے ضرورت کر رہے ہیں نا، فوج کے ذریعے، اکانومی اینڈ فوج، تو جناب ان کی دیکھ لیں، اور جس کا جو دل کرے وہ، یعنی آپ ملک چلا جائیں، صرف 2 ملکوں میں نہ جائیں، ایک ہے میانمار جس کو برما کہتے ہیں، اور ایک ہے مصر، وہاں کے حالات بھی ہم جیسے ہیں۔ باقی پوری دنیا میں ایون یوگنڈا اگے لنگے یار ساڈے کولوں، اور افغانستان اگے لنگے ساڈے کولوں یار۔ تو بات یہ ہے کہ کس طرح کر کے پاکستان کی جو ملازم اشرافیہ ہے، پاکستان کی جو تنخواہ دار اشرافیہ ہے، اس نے پاکستان کے وسائل اور پاکستان کے خزانے کے اوپر کس طرح قبضہ کی ہے۔ اگر آپ کو کھانسی کی آواز ہے، یہ میرے پروڈیوسر کی ہے، وہ کھانس رہے ہیں، اور میرا خیال وہ کھانس کے مجھے بتا رہے ہیں کہ ہاتھولا رکھو، کافی جگہوں سے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ بہرحال وہ تھوڑا سی بندہ اپنی ہو جاتا ہے کہ ایویں فضول باتیں کر جاتا ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس طرح کے جو کریکٹر ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے، وہ بھی ایک مثال ہوتے ہیں، جس طرح کر کے وہ پریشان ہے تو کوئی ضرور ہے کہ یار تجھے بھی پریشان ہونا ہے، لیکن جو ہے اپنا جو میں نے آپ کو نام بتایا ہے عاشر عظیم کا، اس کے آپ دیکھ کے پریشان ہو سکتے ہیں وی لاگس، وہ دیکھیں، پاکستان کے مسائل کی آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ اور جو سرینا بی بی ہیں، انہوں نے جو دھمکی لگا دی ہے پاکستان کی اشرافیہ کو، اور وہ پاکستان کے ان لوگوں کو کہ جو پیچھے رہ کے پراکسیز کھیلتے ہیں، ان کا اشارہ جس طرف ہے اس طرف ہے۔ یار میں نہیں لے سکتا، شمالی علاقوں میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، ابھی بکرم صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ وہاں پہ گئے ہیں، فون کر کے کہتے ہیں کہ بہت ٹھنڈ ہے، ادھر آنے سے پرہیز کیا جائے۔ تو قصہ مختصر سمپل سی بات ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اوپر جن لوگوں کا ہولڈ ہے، یہ 2 جو اختلافی نوٹ آئے ہیں اور سرینا عیسیٰ کا خط، یہ ان کو بے نقاب کر کے رکھ رہا ہے۔ لیکن وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اللہ تعالیٰ کروٹ جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی جو وہ ہے پاپا جانس، ان کو بھی ترقی دے، دن دگنی رات چگنی، جس طرح انہوں نے ترقی کی ہے۔ انہوں نے ایک کام کیا ہوا ہے کہ وہ بھرتی کر کے گئے ہیں انٹرنیز 8-8 ہزار روپے دیتے، ان کے علاوہ سب کو سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ ان کا تو 8 ہزار کا مسئلہ ہے نا، کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہر وہ بندہ جو سرینا عیسیٰ کی طرح کوئی ذرا بلنٹ کام کرتا ہے، یا کوئی صحافی تھوڑی سی صحیح بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے غدار بھی کہنا ہوتا ہے، اس نے گھٹیا اور گالیاں بھی دینی ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ میرا خیال ہے کہ قوم جو ہے ان 8 ہزاریوں کے خلاف جو قوم ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر اصل میں کس کی حکومت ہے، اور کون پاکستان کو ان حالات تک لے کے پہنچا ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سرینا عیسیٰ کا بھی خط یہاں پہ پڑھا ہوا ہے، اور دونوں فیصلے پڑھے ہوئے ہیں، اور عاشر عظیم کا میں نے آپ کو بتا دیا، پڑھ لیں، سن لیں، افاقہ ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔